شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون۔ اور اسلام میں، شریعت میں آدمی کا بغیر نکاح کے رہنا یہ معیوب ہے، ناپسندیدہ ہے، چاہے عمر کے کسی بھی مرحلے میں ہو۔ بالغ ہو جانے کے بعد اسلامی شریعت میں آدمی کا مجرد زندگی گزارنا، بغیر بیوی کا بغیر شوہر کے رہنا، شوہر کا بغیر بیوی کے رہنا یہ معیوب ہے، پسندیدہ نہیں ہے۔ بہت ہی مشہور صحابی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ میری زندگی کے صرف 10 دن ہی باقی ہیں، 10 دن میں میری وفات ہو جائے گی، میں فوت ہو جاؤں گا، تب بھی میں شادی کر لوں گا، بغیر شادی کے نہیں مروں گا، تاکہ میں فتنوں سے محفوظ ہو جاؤں، بچ جاؤں۔ اس قدر تاکید انہوں نے بیان فرمائی، جبکہ بزرگ صحابی ہیں، شروع میں اسلام لانے والوں میں سے ہیں اور بڑے فقیہ صحابہ میں سے ہیں، تو اس طرح سے بیان کرتے ہیں کہ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ میری زندگی کے صرف 10 دن باقی ہیں اور میرے پاس کوئی بیوی نہیں ہے، کوئی عورت نہیں ہے، تو میں شادی کر لوں گا، اگرچہ 10 دن کے لیے کیوں نہ ہو۔ یہ اس قدر کیوں؟ اس لیے کہ فتنے 10 دن نہیں، 10 سیکنڈ بھی ہو سکتے ہیں، 10 منٹ میں فتنے ہو سکتے ہیں، آدمی فتنے میں مبتلا ہو سکتا ہے، اس لیے کہ شیطان تو انسان کے ساتھ لگا رہتا ہے۔ اور میرے بھائیوں، ساتھیو، عزیزوں، اس لیے شریعت اسلامیہ میں مجرد زندگی گزارنا، اکیلی زندگی گزارنا، بغیر بیوی کے رہنا، بیوی کا بغیر شوہر کے رہنا یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ نور کی آیت نمبر 32 میں ارشاد فرماتا ہے وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ نکاح کر دو ان لوگوں کا، ایامہ ایم کی جمع ہے، ایم کہتے ہیں ایسی عورت کو جس کا شوہر نہ ہو، چاہے وہ عورت مطلقہ ہو، چاہے بیوہ ہو، چاہے اس کی شادی ہی نہ ہوئی ہو، تینوں صورتوں میں اس کو ایم کہا جائے گا۔ یعنی ایسی عورت جس کا نکاح ابھی ہوا ہی نہیں ہو، یا نکاح ہو گیا تھا، شادی ہو گئی تھی، اس کے شوہر کی وفات ہو گئی، یا شادی ہو گئی تھی، اس کے شوہر نے اس کو طلاق دے دی، ان تمام عورتوں کو ایم کہا جائے گا۔ یعنی ایسی عورت جس کے پاس شوہر نہ ہو، اور اسی طریقے سے ایسا مرد جس کے پاس بیوی نہ ہو، چاہے اس کا نکاح ہوا نہ ہو، یا نکاح ہو گیا اور بیوی کی وفات ہو گئی ہو، یا بیوی کو اس نے طلاق دے دیا ہو۔ تمام صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ ان کا نکاح کرا دو، ان کا نکاح کیا ہے؟ کرا دو۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اگر وہ غریب ہوں گے، فقیر ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے انہیں کیا کر دے؟ مالدار کر دے گا۔ ابھی انشاءاللہ اس معاملے میں گفتگو آگے آئے گی، جس سے معلوم ہوا کہ نکاح، یہ پوائنٹ پہ غور کریں گے، ہمارے معاشرے اور سوسائٹی اور سماج میں معاملہ یہ ہے کہ اگر کسی عورت کا نکاح ہو گیا اور اسے 2-3 بچے ہو گئے اور اس کے شوہر کی وفات ہو گئی یا شوہر نے طلاق دے دیا، تو پھر ایسی عورت نہ نکاح کرنا چاہتی ہے معاشرے اور سوسائٹی کے دباؤ کی وجہ سے، اور نہ ہی ایسی عورت سے کوئی آدمی نکاح کرنا چاہتا ہے۔ یہ کون سی دینداری ہے؟ آخر ایسی عورت جو ابھی عمر کے 30 اور 35 سال کے مرحلے میں ہو، یا 25 سال کے مرحلے میں ہو، اور اس کے شوہر کی وفات ہو گئی یا اس کے شوہر نے اسے طلاق دے دیا، تو پھر ایسی عورت اپنی بقیہ زندگی کیسے بسر کرے گی؟ اپنی جسمانی ضرورت کو کیسے پورا کرے گی؟ یا کون ایسی عورت کو پروٹیکٹ کرے گا؟ چونکہ عورت کے پاس اگر شوہر نہیں ہے تو اس کی حفاظت کا کوئی بہترین انتظام نہیں ہے، کون اس کے خرچ کو برداشت کرے گا؟ پھر ایسی عورتوں کی زندگی مشکلوں میں پڑ جاتی ہے، اور وہ یا تو کبھی غلط کام پہ مجبور ہو جاتی ہیں، یا پھر دوسرے گھروں میں کام کاج کرنے پہ مجبور ہو جاتی ہیں، یا پھر اپنی حیا اور عفت کو داغدار کر بیٹھتی ہیں۔ اس طرح کے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو جس سوسائٹی اور سماج میں ایسے افراد بستے ہوں جو ایسی عورتوں سے نکاح کرنے کو عیب سمجھتے ہوں، یا ایسی عورتوں سے نکاح نہ کیا جاتا ہو،
تو ایسے لوگ اللہ رب العالمین کے ہاں ضرور پکڑے جائیں گے۔ اور اسی طریقے سے مردوں کے متعلق بھی معاملہ یہی ہے کہ اگر اس کے بچے بڑے ہو گئے اور اس کی بیوی کی وفات ہو گئی تو پھر ایسے مرد کو نکاح کرنے کی رخصت اور اجازت نہیں ہوتی ہے۔ لوگ اس پر طعن و تشنیع کستے ہیں اور سوسائٹی اور سماج والے اس پر داغ لگاتے ہیں اور اس کے متعلق چیمے گوئیاں کرتے ہیں، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ گھر والے نکاح نہیں کرنے دیتے ہیں، کبھی بچے نکاح نہیں کرنے دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور ساتھیوں اور عزیزوں، یہ ساری کی ساری چیزیں شریعت کے اس حکم کے خلاف ہیں اور سورہ نور کی اس آیت کے خلاف ہے جو ابھی آپ کے سامنے ذکر کی گئی ہیں۔ اس لیے کسی بھی عمر میں مرد اور عورت کا نکاح کرنا یہ ایک مستحسن اور بہترین عمل ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کا طریقہ ہے، اور نہ مردوں کو یہ رخصت ہے اور آزادی ہے کہ وہ نکاح نہ کریں، نہ عورتوں کو یہ آزادی ہے کہ نکاح نہ کریں۔ دونوں کے لیے بہترین پیغام یہی ہے کہ وہ نکاح کر لے، اگرچہ عمر کے کسی بھی مرحلے ہی میں کیوں نہ ہو۔ اور ہمیں اور آپ کو کوشش کرنی چاہیے سوسائٹی اور سماج کے اس گندے اثر کو اور گندی رسم کو ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ اگر بیوی کی وفات ہو گئی اور شوہر 50، 45 یا 60 کی عمر میں ہے، 55 کی عمر میں ہے، پھر اس کی دیکھ ریکھ کرنے والا کوئی نہیں ہوتا ہے، اس کی مزاج پرسی کرنے والا کوئی نہیں ہوتا ہے، اس کے لیے زندگی ایک پریشانی کا ماحول بن جاتی ہے۔ وہ اپنے معاملات کو کس سے شیئر کرے، کس سے اپنی تکلیفوں کو بیان کرے، اس کے بچے جو بڑے ہو گئے کام کاج میں مشغول ہیں اور بیٹیوں سے یہ چیزیں شیئر نہیں کی جا سکتی، بہوؤں سے یہ چیزیں بیان نہیں کی جا سکتی ہیں، تو اپنے دلی جذبات کو کس کے سامنے بیان کرے؟ اس طریقے سے اس کی زندگی ایک مشکل ہو جاتی ہے۔ تو اللہ کے واسطے جو اللہ کا نظام ہے اس میں انٹرفیئر کرنے کی کوشش مت کرو، اس میں دخل اندازی کرنے کی کوشش نہ کرو۔ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے واضح حکم موجود ہے۔ ایسے افراد جن کی بیویاں وفات پا چکی ہوں یا جنہوں نے طلاق دے دی ہو، اگرچہ عمر کے کسی بھی مرحلے ہی میں کیوں نہ ہو، اللہ اور اس کے رسول نے انہیں نکاح کرنے کی اجازت دی ہے۔ ان کا نکاح کرنا یہی سوسائٹی اور سماج کی پاکیزگی کا ذریعہ ہے۔ اگر ایسے لوگوں نے نکاح نہیں کیا تو پھر سماج میں تعفن پیدا ہوگا، گندگی پیدا ہوگی، وہ اپنی جسمانی ضرورتوں کی تکمیل کے لیے دوسرے اور غلط اور انلیگل دروازوں کو کھٹکھٹائیں گے، اور ایسے ہی ان عورتوں کا جن کے شوہروں نے ان کو طلاق دے دیا ہو یا وہ بیوہ ہو چکی ہیں ان کا نکاح کرا دو۔ اگر نکاح نہیں کرایا گیا تو سوسائٹی اور سماج میں برائیاں پیدا ہوں گی، غلط کام پھیلیں گے، انلیگل تعلقات میں اضافہ ہوگا جو ہماری اور سوسائٹی سماج میں عام ہوتا جا رہا ہے، جہاں پر دوسری شادی کا یا ایسے لوگوں کی شادی کا بندوبست نہیں ہے۔ اس لیے کہ یہ ایک بنیادی ضرورت ہے جسے دبایا نہیں جا سکتا ہے۔ آپ سوچیں شادی یا جسمانی تعلق کتنی اہم ضرورت ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم پاکیزہ لوگ ہیں، ہم نماز روزے رکھنے والے لوگ ہیں، ہم سے زنا نہیں ہو سکتا ہے، ہم سے گناہ نہیں ہو سکتا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ تم زیادہ پاک و صاف ہو، تمہارے دل و دماغ کے اندر زیادہ اللہ کا خوف اور تقوی ہے، تم زیادہ اللہ سے ڈرنے والے ہو یا صحابہ زیادہ اللہ سے ڈرنے والے تھے؟ کون لوگ ہیں جو تم صحابہ کے مقابلے میں ان کے پیروں کی دھول بھی نہیں سکتے ہو؟ تم یہ کہتے ہو کہ ہمیں خوف نہیں ہے فتنے کا، ہمیں خوف نہیں ہے زنا کا، ہمیں خوف نہیں ہے گناہ میں پڑنے کا۔ میرے بھائیوں اور ساتھیوں اور عزیزوں، یہ زنا تو وہ جرم اور گناہ ہے جو صحابہ کے ہاں بھی سرزد ہو گیا۔ کئی ایک صحابہ ایسے ہیں جن سے زنا جیسا گناہ سرزد ہوتے کیا، چاہے وہ صحابہ میں ہو یا صحابیات میں ہو، تو پھر اس دور میں لوگ کیسے محفوظ ہو سکتے ہیں؟ اس لیے اس پوائنٹ پہ بھی خاص طور سے آدمی کو دھیان دینا چاہیے کہ جن کے نکاح ہو چکے ہوں یا جن کی بیویوں کا طلاق ہو چکا ہو، جو بھی معاملہ ہو، ان لوگوں کا نکاح ہو جانا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی عورت کو طلاق دے دی جاتی ہے تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس عورت کے اندر کوئی عیب ہے، کوئی کمی، کوئی نقص ہے، اسی لیے تو اس کے شوہر نے اسے طلاق دے دیا۔ حالانکہ کسی عورت کا طلاق یافتہ ہو جانا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اس عورت کے اندر نقص ہے اور کمی ہے، یہ ذہن و دماغ کی خرابی ہے، یہ انسان کی بھول ہے۔ اس لیے کہ نکاح کا معاملہ دلوں پر ٹکا ہوا ہے۔ کتنے ایسے صحابہ ہیں اور صحابیات ہیں جنہوں نے نکاح طلاق لی اور دی جبکہ دین کے اعتبار سے کوئی کمی نہیں تھی، کوئی معاملہ نہیں تھا۔ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ ایک مطلقہ خاتون ہے،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کرایا تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا. تو کیا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر نقص اور کمی تھی؟ نعوذ باللہ من ذالک. یہ ام المؤمنین ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں. اسی طریقے سے نبی علیہ السلام نے جتنے بھی نکاح فرمائے ہیں سوائے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، تمام نکاح میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں جو آئی ہیں یا تو مطلقہ تھیں یا تو بیوہ تھیں. اس لیے یہ بات ہمارے اور آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ کسی عورت کا بیوہ ہو جانا یا اس کا مطلقہ ہو جانا یہ اس میں کسی عیب کی بات نہیں ہے، بلکہ ایسی عورتوں سے نکاح کر کے آپ اللہ رب العالمین کے دین کو زندہ کرو، اللہ اس میں برکت عطا فرمائے گا.